سارا بات پڑے گا کبھی کل تک تو میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کو تفسیر کر رہا تھا. آج میں قرآن مجید کے بارے میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. یہ جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے اس کتاب کا نام ہے کلمۃ اللہ. کلمۃ اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کی کلمات، اللہ تعالیٰ کی گفتگو. قرآن مجید کی آیت ہے کلمۃ الکفار سفلی و کلمۃ اللہ ہی العلیٰ. کافروں کی جتنی باتیں ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ گھٹیا ہیں، نیچے ہیں. سفلی نیچے کو، علیٰ بلند. کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور کلمہ بلند بالغ غالب یا اللہ کا ہے. اب اس کلمہ میں اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ارشادات بھی ہیں، اس کی کتابیں بھی ہیں. تورات بھی کلمۃ اللہ ہے، زبور بھی کلمۃ اللہ ہے، انجیل بھی، اور یہ قرآن مجید جو آپ کے ہاتھوں میں ہے یہ سب سے بڑا کلمۃ اللہ، اور یہ دائمی ابدی ہے. وہ کتابیں جن کا پہلے میں نے نام لیا ہے وہ اب ویلڈ نہیں ہے، بے شک اللہ کے کلام ہے، لیکن جس طرح یہ اللہ کا کلام ہے اس میں فرق ہے. حمزہ بھائی سن رہے ہو نا، قاسم بھائی، اس میں کیا فرق ہے کہ یہ اللہ کا کلام معجزہ ہے، اس کا چیلنج ہے کہ کوئی اس جیسا نہیں بنا سکتا. یہ فَأْتُوا بِرَسُولٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم کہتے ہو نا کہ ہم بھی یہ کہہ لیتے ہیں تو ایک آیت بناتا ہوں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ خانہ کعبہ میں سورہ کوثر 3 آیت، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اور آپ نے چیلنج کیا کہ اس طرح کا بناؤ. انہوں نے کہا یہ کیا سب بنا دو. 1 ہفتہ، 2 ہفتے، 1 مہینہ، 2 مہینے کہ پیغمبر نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے فرمایا کہ بھائی بنایا کسی نے؟ سب نے بھیا زبان کہا ما ھذا کلام البشر، یہ بندے کا کلام ہے، اور بندہ ایسا کلام ہے. یعنی ان کو ماننا پڑا، یہ ان کی شکست تسلیم کی. لیکن مصیبت یہ اس کے باوجود ایمان نہیں لائے. یہ ٹھیک پانا ہے. جیسے عیسائی آئے وہ بنی نجران کے، تو انہوں نے پیغمبر سے کہا جی آپ عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے قرآن کی آیت پڑھ دی کہ ان مثل عیسیٰ کا مثل آدم خلق من تراب ثم قال له کن فیکون. یہ حضرت عیسیٰ کی مثال حضرت آدم کی ہے کہ پہلے پتلا بنایا، پھر اسے کہا اس میں جان ڈال دی، وہ کھڑا ہوا. نہیں جی عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. وہ کیسے؟ کہا جی پھر اس کے باپ کا نام بتاؤ. پیغمبر نے کہا پہ آدم کے نام باپ کا نام بتاؤ، حوا کے باپ کا نام بتاؤ. بڑی دلیل ہے، سمپل ٹاپک ہے یہ. ماشاء اللہ بچے میرے 5ویں ہے ماشاء اللہ جی، میری کتنی کا بیٹا چھوٹا بڑا ہی ذہین ہے، وہ بھی بڑی آسانی سے سمجھتا ہے کہ جب انہوں نے کہہ دیا کہ اگر اس کی کلیت تمہارے پاس ہے کہ باپ نہیں ہے تو وہ بیٹا ہے، تو پھر سب سے پہلا بیٹا تو آدم ہے، پھر بیٹی کا ہوا ہے. نہیں 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 جو میں نہ مانوں کہوا سفید والا قصہ. تو یہی بات انہوں نے کی کہ نہیں جنہیں یہ کلام تو ہم نہیں بنا سکتے لیکن ہم اس کو مانتے نہیں. آج میں آپ کے سامنے یہ قرآن مجید کی اور امام باقر علیہ السلام کے حوالے سے ایک حدیث لایا ہوں. پہلے ذرا اس کتاب کی ہسٹری سن لیں. یہ کتاب جو مجھے سے ملی ہے دانش بیٹے، آج سے میرا خیال ہے 35 سال پہلے، ابھی میں گم نہیں گیا تھا تو میں زیارت کے لیے گیا مشرق میں شام، جناب زینب سلام علیہ وسلم. میں اس طرح کا نوجوان سے لڑتا تھا، میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی. تو بڑا نورانی عالم دین جناب سیدہ زینب کے سین میں بیٹھا تھا، ہلکی ہلکی کالی سفید بڑی کالا امامہ، سید کالا امامہ پہن، معلوم ہے سید بادشاہ ہے، بڑا ہی نورانی. اکیلا بیٹھا، ظاہر بھی کم تھے، گرمی کا موسم تھا، حالانکہ شام میں اتنی گرمی نہیں ہوتی، ٹھنڈا موسم لیکن گرمی تھی.
میں آیا تو مجھے دور سے پڑھاتے ہیں میں جاؤں گا. اب وہ عربی جانتے ہیں، نہ مجھے عربی آتی، ابھی نہ مجھے فارسی آئی. اب مجھے میں نے انگریزی میں جواب دیا کہ مجھے انگریزی آتی ہے، اردو آتی، پنجابی عربی فارسی نہیں آتی. اور ہنسنے لگے. تھوڑی دیر انہوں نے ایک اور آدمی کو بلایا، اس طرح کا لڑکا تھا جوان سا، ادھر آؤ. وہ عربی بھی جانتا تھا، انگریزی بھی جانتا. اس لڑکے نے مجھے کہا کہ آپ بھی بات کریں گے، میں انگریزی میں ترجمہ کروں گا، آپ مجھے انگریزی میں جواب دیں، میں عربی میں ترجمہ کو بتا دوں. اور خوش ہوا. تو انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں سب بتایا، میں پاکستانی ہوں، میں یہ کرتا ہوں. کیا کرتے ہو؟ ان دنوں میں نے انجینئرنگ کی ہوئی تھی، آرکیٹیکچر. تو میں نے بتایا میں گریجویٹ ہوں. بڑے خوش ہوئے، پڑھا لکھا بچہ، بڑے خوش ہوئے. ہلکی ہلکی میری داڑھی تھی قاسم کی طرف، اس کی کو پوری آگے میری صرف یہاں تھی، تھوڑی تھوڑی دور تھی، 3 پوائنٹس. تو بس ہوئے، بڑے خوش ہوئے. تو پھر کہتے ہیں کوئی دین کی کوئی سوجھ بوجھ ہے تمہیں؟ میں نے کہا جی ہاں، بس میں مسجد جاتا ہوں، نماز پڑھ لیتا ہوں. کہنے کہ نہیں، دین کی سوجھ بوجھ سیکھو. تم پڑھے لکھے آ، یہ دین پڑھے لکھوں کا ہے، ان پڑھوں کا نہیں. تمہیں دین پڑھنا چاہیے. میں نے کہا جب میں تو جو میں نے پڑھنا تو پڑھ لیا ہے. یہ بنیاد بنی میری جانے. پھر اس کو کہا لڑکے کو جاؤ اندر سے کتاب اٹھا لاؤ. وہ یہ کتاب اٹھا لایا، کلمۃ اللہ. اچھا بھی عربی. میں نے بہت شکریہ ادا کیا. میں نے کہا مجھے جو حوصلہ افزائی کی جو میں کر سکتا تھا. میں نے کہا یہ میں نہیں پڑھ سکتا. کرنی باجی جواب تو سنو. کہیں گے آج نہیں پڑھ سکتے، کل پڑھ لو. دانش بیٹے میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا آج میں نے پڑھ سکتا، کوئی بات لے جاؤ، کل پڑھ لو گے. یہ ان فیوچر، مستقبل میں. میں نے بڑا شکریہ ادا کیا. بعد پھر میں اندر گیا، گھر پہ وہ 1-2 دن ہی میں باہر رہا. لو جی پھر یہ میں کتاب یہاں لے آیا. اب پھر میرے مجھ میں انقلاب آیا، پھر مجھے دل کا شوق ہوا، پھر میں گم گیا. پھر اب جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو میں اب وہ فوت ہو چکے، بلکہ شہید ہو چکے ہیں. وہ مجاہد آدمی تھے، وہ اسرائیل کے خلاف انہوں نے بڑا جہاد کیا. ان کا نام ہے حسن شیرازی، بڑے آپ نے سنا بھی ہوگا، السید حسن شیرازی. یہ بہت مجاہد ہیں. انہوں نے شام میں بیٹھ کے اسرائیل کا بڑا مقابلہ کیا ہے. ان کی باقاعدہ نوجوان کی فورس تھی. انہوں نے بالآخر یہ خود شہید ہو گئے. اور بڑے یعنی جذبات اور بڑے جذبے کے ساتھ وہ شبانہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے درجات بلند فرمائے. اچھا یہ خود مؤلف تھے جنہوں نے دیا تھا؟ جی جی بالکل. تو آپ دعا کریں گے اللہ ان کے درجات میں بلندی فرمائے اور ہمیں ان کی پیروی عطا فرمائے. لو جی یہ جو میں نے القرآن کے ٹاپک میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ان امام الباقر علیہ السلام، امام باقر سے روایت ہے. انہوں نے ایک آدمی جو ان کا صحابی ہوگا یا شاگرد کا آبادی، یا سعد تعلم القرآن، اے سعد قرآن پڑھا. فإن القرآن یأتی یوم القیامہ، کیونکہ روز محشر جب ہوگا تو قرآن ایک مجسم صورت میں آئے گا، فی احسن صورت، بڑا ہی خوبصورت ایک نوجوان. فیتنادیہ اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ اس کو آواز دے گا. یعنی وہ آئے گا. اب اللہ تعالیٰ کی بات یقیناً پیغمبر کے ذریعے ہی ہے، کیونکہ وہاں جتنی بھی انٹرپریشن ہوگی نا، یعنی اللہ کی بات وہ پیغمبر اس کی ترجمانی فرمائیں گے. یہاں تو جبرائیل آتا ہے نا، وہ وہی دیتا ہے، وہ احکام دیتا ہے نبیوں کو، رسولوں کو. تو وہاں روز محشر اللہ تعالیٰ کی ہر بات پہنچانے والے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ مقام محمود پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. وہ ایک مقام ہوگا بڑا اونچا، ماشاء اللہ بڑا خوبصورت، بڑا یعنی باعزت باوقار، اور ساری دنیا رشکری دی کہ یہ کون بیٹھا ہوا اس کے اوپر. یہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تعارف کریں گے. تو فینادی اللہ سبحانہ یا حجتی فی الارض، قرآن کو اے زمین پر میری حجت، یعنی میرے مستند بات کرنے والا کو حجت کہتے ہیں. امام کو بھی حجت کہتے ہیں. امام زمانہ کی ذات ہے السلام علیکم یا حجت اللہ فی ارضی.
السلام علیکم یا عین اللہ فی خلقی. یہ جمعے کا دن کا انشاءاللہ پڑھیے گا تو یہ امام کو بھی حجت کہتے ہیں, نبی کو بھی حجت کہتے ہیں, یعنی جس سے اللہ تعالیٰ کی مستند بات ملے اس کو حجت خدا. تو اللہ کو کہتا ہے یا حجت فی الارض و کلام صادق ناطق سل تودا. اے میرے کلام جو سچا بھی ہے, جو بولتا بھی ہے, مجھے سوال کرو میں تمہیں عطا کروں. وشفا تو شفا, اور تو کسی کی سفارش کرے میں مانوں. تو قرآن مجید بھی ہمارا شفیع ہے یہ. اور واقعی کو جو بندہ قرآن مجید پڑھے, قرآن کا احترام کرے, اس پہ عمل کرے تو روز قیامت. ابھی اس کی بات دیکھو گی, ابھی شفاعت کی بات آئے تو اب اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن سے کہے گا کیف رأیت عبادی. ہاں اب سارے بندے کھڑے ہوں گے, مسلمان کافر بھی, سنی بھی, شیعہ بھی. تو قرآن جواب دے گا یا رب منہم من خاننی, ان میں سے تو کچھ ہیں جنہوں نے مجھے محفوظ رکھا, مجھے بچایا. کوئی مجھے خراب کرنے آیا تو اس نے بچایا. وحافظ علیہ, اور میری حفاظت کی. کتنی اعلیٰ بات ہے. قرآن کہہ رہا خود. وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو جس میں آتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم بھی ہوں. وَلَمْ يُغَيَّ شَيْئًا, اور انہوں نے میرا ایک لفظ بھی ضائع نہیں کیا. یعنی جو پڑھا فوراً اقیموا الصلاۃ, اس نے کہا سوموا, روزہ رکھو, حج البیت, حج کرو, انفاق فی سبیل, جو پڑھا فوراً. وَمِنْهُمْ مَنْ ضَيَّتَنِي, کچھ جنہوں نے مجھے ضائع کر دیا. استغفر اللہ, یا اللہ اس میں سے نہ ہو, توبہ کرو حمزہ بھائی, توبہ کرو. وَاسْتَخَفَّا بِحَقِّي, اور میرے حق کو کمزور کر دیا. یعنی بلکہ اس کے معنی توہین, میرا کی توہین کی. وَقَذَّبَ بِي, مجھے جھٹلایا. یہ قرآن فریاد کر رہا ہے. دیکھا یہ کیا کتاب لکھی ہے شیرازی بادشاہ نے, دیکھا. اور یہ روایت کس سے ہے؟ امام باقر رضی سے. یعنی اس میں کوئی توبہ استغفار, کوئی راوی درمیان میں توبہ استغفار, یعنی غیر مستند نہیں ہے. یہ ساتھ آپ کے بڑا مستند راوی ہے جس کی بہت سی روایات آتی ہیں, جیسے امام رضا کے لیے ابو سلط ہیں, جیسے وہ امام صادق کے لیے زرارہ ہے. تو یہ مستند ہستیاں ہیں. آپ ان کے چند نام یاد رکھیں کہ ان کی روایت بڑی مستند ہوتی ہے, بڑے سپاہ. بِحَقِّي وَكَذَّبَ بِي فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَىٰ, اب اللہ نے جواب دیا. اس نے شکایت کی قرآن کو, کیونکہ اللہ نے سوال کیا تھا نا کیف رأیت عبادی, میرے بندوں کو تم نے کیسا پایا. بڑی عدالت لگی ہوئی ہے نا میری پیاری بچیوں. اب دعا کرو کہ وہاں ہم اکٹھے ہوں. ویسے یہ روایت یہ ہے کہ ایک زمانے کو لوگ اکٹھے ہوں گے, جیسے ہم ایک زمانے کے ہیں, بڑے بھی ہیں, چھوٹوں سے ماں باپ, اولاد, اس علاقے کا مولوی, اس علاقے کا تاجر, اس علاقے کا حاکم. تو ایک زمانے کے لوگ ہیں, ایک ملک, ایک علاقے, ایک فیملی کے, وہ سب اکٹھے ہوں گے, گروپس. قرآن حضرت آدم سے بات چلے گی نا, اس زمانے کے لوگ, حضرت نوح کے لوگ, حضرت ہود کے, صالح کے, ابراہیم کے, تو سب باتیں کریں. تو جب وہ یہ کہنے لگے جو میں آپ کو سنا چکا ہوں, تو اللہ کہے گا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَارْتِفَاعِ مَكَانِي. اب اللہ نے کتنی قسمیں کھائیں, میں اپنے عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, اور میرے بلند مکان منزل کی قسم. بہت مشکل ہے اللہ اپنی عزت, عزت یعنی غلبہ, یعنی جو اسے غلبہ حاصل ہے پوری کائنات پر. لَأُصِيبَنَّ عَلَيْكَ الْيَوْمَ أَحْسَنَ الثَّوَابِ. ہاں اتنی قسم اللہ کہتا ہے کہ آج میں ان لوگوں کو بہترین جزا دوں گا جس نے تیرے ساتھ اچھائی. وَلَأُعَاقِبَنَّ عَلَيْكَ الْيَوْمَ عَلِيمَ الْعِقَابِ. اور جس کی تو نے شکایت کی ہے میں بدترین و شدید ترین و سخت ترین عذاب. فیات الرجل من شیعتنا, امام باقر حضور روایت کو جاری رکھتے ہیں. اس کے بعد وہ ایک ہمارے شیعوں کو پکڑ لائے گا,
کلام اللہ مشیہ بھی ہوں گے فیاتی رجلا من شیعتنا پھر ہمارے شیعہ میں سے کہ فینتر کو بھی الی رب العزہ پکڑ کے لے تو اسے اللہ کے پاس. اب اللہ کہیں بیٹھا نہیں ہوگا جہاں وہ اسٹیج لگی ہوگی جہاں پیغمبر ہوں گے, یعنی جہاں اللہ کے لیے بات کرنے کی کوئی جگہ مقرر ہوگی, کہ اللہ کے لیے کوئی جگہ مقام معین نہیں ہے, کوئی جگہ اس سے خالی نہیں ہے اور کسی جگہ پہ وہ محدود نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں یاد رکھیں, وہ ہر جگہ ہے, یعنی ہر جگہ پہ ہے, یہ نہیں کہ وہاں ہے تو یہاں نہیں, یہاں ہے تو وہاں نہیں, ایسا نہیں ہے. وہ ہر جگہ ہے لیکن کوئی شخص کو معین نہیں کر سکتے کہ وہ بیٹھا ہوا ہے, ایسی نہیں بات ہے. جناب امیر فرماتے ہیں من اشار الیہ, جس نے اللہ پر اشارہ کیا اس نے اس کو مجسم بنا دیا, مجسم بنا دیا تو اس نے اس کو جسم بنا دیا, مخلوق بنا دیا, اور وہ اس نام سے خالی. کیونکہ اشارہ ہمیشہ کسی معین چیز, تو اللہ تعالیٰ معین چیز نہیں ہے کہ یہاں ہے یہاں ہے, وہ ہر جگہ ہے اور ہر جگہ پہ وہ خود ہی ہے, اس کو آنا نہیں پڑتا کہ ادھر آئے ادھر جائے. تو اللہ کے لے گا فیقول کہا رب عبدک وانت عالم بہ, پروردگار یہ تیرا ایک بندہ ہے اور تو مجھ سے بہتر اس کو جانتا ہے. اب ذہن میں رکھیں, جس کو پکڑ لایا شیعت آل محمد, امام باقر شیعت نہ, ہمارے شیعہ میں سے بندہ پکڑ لایا اور اللہ سے کہا پروردگار ہے جو تیرا بندہ ہے اور تو مجھ سے بہتر جانتا ہے. کان نصیبا بی و معاذبا علیہ, اس نے میرے احکامات کو بڑا پورا کیا اور میری بڑی حفاظت کی. لو بھائی دانی باجی آپ کی بات آ گئی, اللہ اس نے مجھے کھڑا نصیبہ کر معاشرے میں کھڑا کر دیا, میرے احکامات یا پڑھانا یا بتانا یا سکھانا, معاذبا علیہ, اور یحب فیہ و یبغض فیہ, وہ میرے لیے محبت کرتا تھا اور میرے لیے بغض رکھتا تھا, یعنی جو مجھ سے محبت کرے وہ اس سے محبت کرتا ہے. جیسے آپ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتا ہے آپ احترام کرتے ہیں, کہ جی قاریہ ہے, جی حافظ ہے, جو قرآن پڑھتا ہے پڑھتی ہے, تو یہ یحب فیہ میرے لیے پیار کرتا تھا, چاہے اس کو دشمن ہی کیوں نہ نہیں یار قاری, چاہے میرا دشمن ہے قاری. یہ بڑی بات ہے, بابی ذرا آسان نہیں ہے. آپ کی نند ہو, آپ سے لڑائی کرتی ہو, آپ کو پکڑتی ہو, لیکن نہیں آپ کے نہیں ہے حافظ قرآن, کوئی غلط نہیں, میری دشمن ہے کوئی بات نہیں, آسان نہیں ہے, مشکل ہے, بہت مشکل ہے کہ اپنے دشمن کو اللہ کے دوست سمجھ کے اس کا احترام کرنا. نہیں چل اللہ کا دوست ہے نا, یہ عام طور پہ ہوتا ہے. یہ شیعہ آپس میں لڑتے ہیں تو میں کہتے ہیں آپ کتنے پاگل ہو, تاکہ آپ لڑائی ہو تمہیں امام صاحب نہیں مانتے ہو, بے وقوف ہونا نہیں, اکٹھے ہو جاؤ, ملتا ہے لڑائی کا کی مسئلہ. تو یہ کوئی نہیں کرتا, وہ اپنی چیز پہلے رکھتے ہیں, امام بعد میں. تو وہ خود دیکھو قرآن گواہی دے یحب فیہ, کہ یہ بندہ, اور اس نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ تو کو بہتر جانتا ہے, لیکن میں بھی اس کی سفارش کرنے آیا ہوں کہ یہ جب کسی سے محبت کرتا تھا میری نسبت سے, کہ وہ مجھے پڑھتا ہے, وہ میرے احکامات پہ عمل کرتا ہے, وہ مجھے معاشرے میں کھڑا کرتا ہے, تو یہ اس سے پیار کرنے لگ جاتا ہے. اور جو ایسا نہیں کرتا تو یہ اس سے لڑائی کرتا ہے, اس کا دشمن چاہے اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. فیقول اللہ سبحانہ, اب اللہ کیا کہتا ہے, ادخلوا عبدی جنتی, اور فرشتوں آ جاؤ, اس بندے کو پکڑو اور جنت میں لے, وقصوہ من حلل الجنہ, اس کو جنت کی خلعتیں پہنا دو. اب وہ خلعتیں یہ درزیوں والی تھوڑی ہوں گی, تو فلیپر یا سست پجامہ یا بالکل چپکا ہوا بندہ نہ نماز پڑھ سکتا, پکڑے ہوئے ہیں, پینٹ پتہ نہیں پہنتے کیسے ہیں, اتنا بڑا پاؤں گا تو اتنی سی وہ ہے, چپکی ہوئی ہے پینٹ. میں یہ پوچھوں گا کہ یار پائی کس طرح ہے, میں اندر ایک ادھر کے پا کے تھے وہاں, مشکل ہے, بالکل چپکی ہوئی, سکیاں ٹنگا, آدمی بڑا کمزور لگتا ہے. تھوڑی پینٹ تو کوئی کرے گا, تمہاری ٹانگیں پتلی ہے تو پینٹ تو پوری پہن لو ہوتا ہے کہ تھوڑا سا پردہ رہے, چپ, اور وہ اتنی جھک بھی نہیں سکتے, ذرا جھکتے ہیں پینٹ پھٹ جاتی ہے. ہاں نہیں بھاگ گئی. تو اب حلل الجنہ
اب اللہ کرے کہ وہ آپ کو نہ کسی نے دیکھے ہیں، اللہ کرے کہ کرنی باجی کی دعا سے ہم دیکھ لیں، جائیں گے تو دیکھیں گے اچھا جناب الجنہ توجہ بتاج، اس کو تاج پہناؤ. بھائی دعا کرو کہ چلو ہم تاج نہیں جو کپڑے تو پہننے کے قابل ہو جائیں. آگے فیقول القرآن، اب جب اللہ نے یہ حکم کر دیا اب قرآن کہتا ہے یا رب انی استغل لو آدھا پردگارا تم نے اس کا اجر کم دیا ہے. اتنا ڈائلاگ ہے، یعنی یہ امام باقر علیہ السلام ہمیں گویا کہ انہوں نے ہمیں محشر میں پہنچا دیا، یعنی وہ جہاں ہونا ہمیں پتہ چل گیا ہے، اس لیے ہم اس کے لیے کچھ کر لیں گے. یہ پتہ کیوں پتہ ہے میری پیاری باجیوں کہ ہم کچھ کر لیں اس کے لیے. ابھی ہم کو پتہ چل گیا ہے کہ وہاں کس کو تاج پہنایا جاتا ہے، وہ پتہ چل گیا کہ وہ نیک ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے، وہ قرآن پہ عمل کرتا تھا. کہ قرآن اس کی سفارش کرنے لے گیا پکڑ کے، وہ مجمع سے نکالا ایک شیعہ بندے کو، وہ لے گیا ادھر اور جا کے بتا دیجیے جی سفارش کر رہے ہیں. ہاں اور پھر اللہ نے حکم بھی دے دیا. وہ کہتا ہے یہ اجر اللہ تم نے کم دیا ہے. فزدہ مزید الخیر کلہ، پروردگارا اس کو اور دے، اس کو پوری نگاہ دے. فیقول اللہ سبحانہ، اب اللہ پھر بولا وعزتی وجلالی وعلو ارتفاع مکانی، میں جو اپنی عزت کی قسم، جلال کی قسم، اپنی بلند مقام و منزلت کی قسم، لا تنحل اليوم له 5 اشیاء مع المزید، میں اس کو 5 چیزیں اور. تو جو قرآن کی بارہ بندہ رنگ نہیں کرتا، اس کی کتاب ہے. اچھا وَلِمَنْ كَانَ بِمَنزِلَةٍ، اس کو ہی نہیں، اس طرح کا جو بھی بندہ ہوگا، لو جی باجی ذرا اس جیسے بن جائے آپ کو بھی مل جائے گا. اب بات اللہ تعالیٰ کو تو بس بخیل نہیں، معاذ اللہ، جو بھی اس طرح کا ہوگا وہ اس کو یہ دے گا، جو بھی دے گا. الا انہم شباب لا یحرمون، پہلی چیز کیا دے گا کہ ہمیشہ جوان رہیں گے، بڑھاپن. کتنی سی بات ہے، ہم سب مجھ سے پوچھو کہ میں بوڑھا آدمی ہوں اور مجھے آپ کو دیکھ کر اشک آتا ہے، میں آپ کا بدخواہ تو نہیں ہوں لیکن مگر کبھی میں بھی ایسا جوان تھا نہیں ہوں، بوڑھا ہوں. اچھا وہ ہمیشہ وَأَصِحَا لَا يَسْقُمُونَ، ہمیشہ صحت مند رہیں گے، کوئی بیماری نہیں آئے گی، نہ شوگر، نہ کینسر، نہ بی پی، نہ قبض، نہ وہ جناب علی بواسیر، نہ کچھ. ہمیشہ اغنیاء لا یحترقون، ہمیشہ غنی رہیں گے، یوں دیں گے، کبھی ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، کبھی فقیر، کبھی محتاج، کبھی تنگ دست نہیں ہوں گے. وفرحون لا یحزنون، ہمیشہ خوش رہیں گے، تو کوئی غم کوئی پریشانی نہ دنیاوی نہ اخروی نہ جسمانی نہ روحانی کچھ نہیں ہوگا. وَأَحْيَاءٌ لَا يَمُوتُونَ، ہمیشہ زندہ رہیں گے، موت نہیں آئے گی. لو بھائی 5 چیزیں مل گئی اور کیا چاہیے. کتنی شاندار کتاب ہے بچے. میں جب پڑھتا ہوں میں نے کہا میں اکیلا بھی پڑھوں، جا کے بیٹیوں کو سناؤ. ماشاءاللہ، شکریہ شاہ. اتفاقاً کھول لی اس کو، میں نے کہا میں ان کو سناتا ہوں جا کے. نہیں واقعاً. اور وہ جو عالم دین سہن جناب زینب سلام اللہ علیہ میں بیٹھے ہوئے تھے نا، وہ روحانی آنکھوں سے آپ کو دیکھ چکے تھے کہ آپ عالم بنے. ان کی بصیرت نے ان کو بتایا تھا، انہوں نے کہا کہ آج نہیں تم کل کو پڑھو گے. انہوں نے کہا کہ آج نہیں کل پڑھو گے، ورنہ آپ کو ہی کیوں بلایا، اور بھی تو وہاں پہ لوگ ہوں گے نا. یہ آپ پر پہلی عنایت شروع ہوئی. مہربانی ہے، انہوں نے میرے اوپر نظر کرم کی، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، اس کی مہربانی ہے. تو آپ ٹھیک کہتے ہیں، شاید ان کی روحانیت اتنی آگے ہو کہ وہ مستقبل کو دیکھ لیں کسی کے، شاہ جی ایویں تو نہیں نا یہ مقام ملتا، اور وہ شہادت کا مقام بھی چنے ہوئے لوگوں کے. صاحب نے مجھے تفسیر نمونہ لا کے دی، میں نے ایک کا کہا تو مجھے لا کے دی، میں پریشان ہو گئی. میں نے کہا شاہ جی پھر اس سے نہیں پڑھی جاتی. کہتی ہیں آج نہیں پڑھو گی کل کو پڑھو گی. یہ انہیں کا جملہ، یہ ان کا جملہ انہوں نے میرے پہ کہا. اور میں اب جب کتابیں کھولتی ہوں نا تو میں کہتی ہوں مولانا صاحب نے کہا تھا پڑھو گی. ہاں انشاءاللہ بچے پڑھیں گے، اب ہوتی ہے تو پوتے نواسے پڑھیں گے انشاءاللہ. یعنی یہ ختم نہیں ہوتا، یہ دنیا دار دنیاوی چیزوں کو اپنے بچوں کے لیے لیتے ہیں. تو ہم تو میرے پیارے ہم تو یہ روحانی لیتے ہیں. یہ مدرسہ جگہ ایسا تو کل ایسا نہیں ہوگا
انشاءاللہ اس کے بچے، آپ کے بچے، ہمارے بچے، انشاءاللہ اس کو کہاں سے کہاں انشاءاللہ امام زمانہ کے دور تک یہ قائم و دائم رہے. یہ ہمارے خیالات اونچے ہونے چاہیے، یعنی محدود نہیں ہونے چاہیے. لو جناب، یہ امام باقر کی حدیث تو ختم ہوئی. اب اگلا مسئلہ ہے سورہ فاتحہ کے حصے. لو جی، یہ بھی ائمہ کی طرف سے ہے کہ قسمت فاتح الکتاب، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے فاتح الکتاب کو اپنے اور اپنے بندوں میں تقسیم کر دیا. یہ ہم کسی پر میں پڑھتے ہیں میرا ہر نماز میں 2 دفعہ کم از کم تو ہے ہی. فنصف علی و نصف علی عبدی، آدھی میری، پھر یہ آدھی آدھی لوگوں میرے بندے کا ذکر ہے. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور اس کے علاوہ بھی جو میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں وہ بھی اس کو دوں. اذا قال العبد بسم اللہ الرحمن، ابھی آپ دیکھو جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. بچے نے پڑھا، باسط نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال عز وجل، اللہ نے فوراً پکارا بدا عبدی باسمی، اچھا ہے میرے بندے تو نے میرے نام سے کلام شروع کیا ہے. اب تو کمال ہے نا. نہیں یعنی اب دیکھو اب یہ جب میں نے پڑھا تو مجھے تمام بسم اللہ کے فضائل میرے ذہن میں آ گئے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو کام بسم اللہ سے شروع نہیں ہوگا کبھی مکمل اور کامیاب نہیں. اب یہ دیکھو، اب آج میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اے بندے، اب کوئی کام کرنے کے میری پیاری، آپ ہنڈیا پکانے لگی ہیں میری بیٹی، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یقین مانے وہ جو کھائے گا شفا یاب، نہ یہ کہ بیمار نہیں ہوگا بلکہ اگر بیمار ہوگا شفا پائے گا، کیونکہ آپ نے ہنڈیا کی ابتدا اللہ کے پاک نام سے کہ پروردگار آپ یہ میں کھانا پکا رہی ہوں میرے بچے کے لیے، شوہر کے جیسے بھی، تو اس میں برکت خیر، اس میں صحت عطا. اگر کوئی غلط چیز ہے تو اپنے قدرت کام میں اس کو دور کر دے، کمی ہے تو پوری کر دے. یہ جذبہ یہ میں اپنے بیٹے کو، اپنی بہو کو، میرے ساتھ میری بیٹی بہو سب میرے بچے ہیں، میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک جملے میں ہزار دعا ہے. اب دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے، عبدی بدا بسمی وحق علیہ ان اتمم لہ امورا، اب مجھ پہ واجب ہے کہ میں اس کے ہر کام کو مکمل کر دوں. اتما مکمل. آپ نے کیا ایک ہوتا ہے شاہ جی ارادتاً بسم اللہ اس تصور سے پڑھنا، اور ایک ہوتا ہے عادتاً پڑھنا. آپ بہتر ہے ارادتاً پڑھا جائے، ارادتاً عادت پڑھا. نہیں ٹھیک، کیونکہ جو نماز کے عادی ہوتے ہیں اور نماز کو نماز سمجھ کے نہیں پڑھتے اس کی وہ ویلیو نہیں ہے جو ارادتاً. یعنی اب میں نہیں، اس کا ثبوت بھی ہے نا میری پیاری بات، ہمیں آج بات دلائل رکھتی ہے کہ ائمہ جب بھی نماز میں کھڑے ہوتے تھے تھر تھر کانپنے لگتے، ٹانگ پھک ہو جاتے، منہ پیلے پڑ جاتے، اور ان کے یہ جوڑ جو ہیں بجتے تھے، کونیاں گھٹنے، اور لوگ پوچھتے تھے. سب سے زیادہ یہ بات امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے ہے کہ لوگ کہتے تھے جب آپ کی خیریت تو ہے تو یہ ٹھیک ہے، کہاں میں ٹھیک، اور کیا آپ کا کیا حال ہو رہا ہے، کیا ہوا ہے آپ کو؟ میں کہا تمہیں نہیں پتا میں کس دربار میں جا رہا ہوں. یہ معرفت ہے نا، یہ ارادہ ہے. یعنی عادت ہوتی تو ان کا یہ ارادہ نہیں ہوتا. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں بیٹے، جیسے جس وقت نا نیت وہ ارادہ ہی ہے، جب تک ہم ارادہ نہیں کریں وہ عمل نہیں ہے. وہ تو بچوں والا ہے نا، بیٹا بچہ میرا ارادہ ماں کے ساتھ چلتا ہے، نہیں پتا ماں کہاں جا رہی ہے، اس لیے بچے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، نہ اس کا کوئی ثواب ہے نہ عقاب ہے. تو اسی طرح اگر آپ ارادے کے بغیر یوں ہی کریں گے تو اس کی وہ ویلیو نہیں ہے. اس لیے ہر کی نماز میں سنت ہے کہ واجب، فرادہ ہے کہ جمعہ، ظہر ہے کہ عصر، 4 رکعت ہے کہ 2 رکعت، یہ بالجہری ہے کہ اخفاتی. یہ ہوش کی بات ہے. اتنی ہوش کے بعد آدمی اللہ اکبر کہتا ہے تو سب پتہ، اگرچہ منہ پہ نہیں لاتا. اب تمہارا مخانہ کا وضو ہے کہ نہیں، تمہیں پتہ ہے کہ نماز کا وقت ہوا ہے کہ نہیں. یعنی اللہ باہوش کام کراتا ہے، بے ہوشی نہیں کہ کچھ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے اللہ اکبر، یہ نہیں ہے. اتنی چیزیں جاننے کے بعد آپ نے اللہ اکبر، پھر بات ہے آپ نے وضو کیا ہوا ہے کہ آپ نے غسل کیا ہوا ہے کہ آپ نے تیمم کیا ہوا ہے، پھر اس کی تمام ڈیٹیلز کہ وضو صحیح ہے، غسل صحیح ہے، تیمم صحیح، مگر یہ تمام ڈیٹیلز کے ساتھ. اب دیکھیں کہ انسان کا کتنا علم وسیع ہو جب وہ مسلح پہ آئے. میں نے کتاب نماز کی کتاب بھی لکھی ہوئی، اس میں یہ میں نے لکھا ہے
کہ ایک نماز ہمیں ایک عالم بنا دے. یعنی جب تک مجھے مطہرات کا نہیں پتا میں نماز نہیں پڑھ سکتا. جب تک مجھے مخارج نہیں آتے میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتا. جب تک مجھے واجبات نماز و مبطلات نماز نہیں آتے میری نماز ادا نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب ہے کہ مصلی پہ آنے سے پہلے یہ سب کچھ آنا چاہیے. مجھے عالم مسائل ہونا چاہیے, مجھے نجات الطہارات کا پتہ ہونا چاہیے, مجھے اوقات کا. یقین مانیں یہ جتنے بھی نمازی لوگ گزرے ہیں نا, جتنی علم حیات ہے نا, یہ زوال اس وقت ہوتا ہے, صبح صادق کیا ہے, صبح تعظیم کیا ہے, آدھی رات کب ہوتی ہے, جیسے یہ سب نماز کی وجہ سے ان کو پتہ چلا. آج تو ہمارے یہاں میں گھڑیاں بندھی ہوئی ہیں نا, یہ آج کی بات ہے. پہلے کہاں گھڑیاں تھیں, کیسے پتہ چلتا تھا کو پھٹ گئی ہے, کیسے پتہ چلتا آدھی رات ہو گئی ہے. آپ حیران ہوں گے نا, آپ ماشاء اللہ امام حسین سے مجالس کو سنتے ہیں نا. ثمامہ ابن سعیدی اس نے دیکھا زوال ہو گیا, ابن قد زالت الشمس. آنکھ امام کو کہہ رہا ہے مولا زوال ہو گیا, اريد ان اصلي خلفك آخر صلاتي, مولا خواہش ہے کہ آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھ. اور امام نے کیا فرمایا, اللہ جعلک اللہ رضیت شأنهم القیامہ من الذاکرین المصلین. خدا تجھے روز محشر نمازیوں اور ذکر کرنے والوں میں کم ذکرت صلاۃ ھذا, اس موقع پہ بھی تو نے نماز یاد رکھی. بیٹی گل تو تیر چل رہے ہیں, تلوار چل رہی ہیں, باہر ہے پیٹ ہے, ہائے بابا ہے, وہ مکار ہے, مار ہے, گھوڑا ہے. وہاں اس نے کہا کہ اپنے رسول کا زیادہ شمس. یہ آسان نہیں ہے نا بیٹا, یعنی اس کے دل میں اتنی خواہش تھی تو عمل میں آیا نا. اس کے دل میں آیا کہ وہ بس پتہ نہیں کون سا تیر آ لگے مجھے شہید ہو جاؤں گا, تو میں نماز ہی کیوں نہ پڑھ لوں, اب جب وقت ہو چکا ہے. تو یہ گزارش یہ ہے. اچھا اب اللہ نے یہ کہا کہ میرے ذمہ دار ہے کہ میں اس کے تمام کاموں کو مکمل کر لوں. وَأَبَارِكَ لَهُ فِي أَحْوَالِهِ, اور میں سے ہر حال میں برکت دوں. یہ کس کی تو فعل ہے قاسم, بسم اللہ الرحمن. آپ گاڑی پہ بیٹھنے لگے بسم اللہ, آپ کو کام میں پیپر دینے لگے بسم اللہ. اب یقین مانے کہ اگر واقعی آپ کو اللہ پہ یقین ہے تو یہ دو جملے یاد رکھو کہ اس نے پیپر کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھا ہے, اب میں اس کا پیپر فرسٹ کلاس کراؤں گا, میں اس کو 95-99% نمبر دلاؤں گا. یہی مانا ہے نا کہ اتمامورو, کہ میں اس کے کام کو مکمل کر دوں. کمی تو 100/100 نمبر لوں میں, تو اس لیے بسم اللہ پڑھے. آگے فَإِذَا قَالَ, اب بسم اللہ کی, اب وہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں نا, اللہ کہتا ہے قد حمدنی عبدی, اچھا تم نے میری تعریف کی. اللہ علم ان نعمت التي له من عندي ان البلايا التي رفعت عنه بطعوني اشهدكم. اب 3 باتیں اللہ نے کی کہ تو نے میری تعریف کی اور تو یہ جانتا ہے کہ جتنی نعمتیں ہیں وہ میری طرف سے ہیں, اور جتنی بھی تمہیں مصیبتیں آتی ہیں وہ میں ہی دور کر سکتا ہوں, کہ تجھے پتہ ہے. وَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي أُضِيفُ لَهُ إِلَىٰ نِعْمَةِ الدُّنْيَا وَنِعْمَةِ الْآخِرَةِ. فرشتوں کا وعدہ ہے نا کہ میں نے تو دنیا ساری نعمتیں عطا کر. شکر نعمت ہوتا ہے نا. آپ نے کیا کہا الحمدللہ, سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین. اب یہ جملہ یوں ہی نہیں ہے, اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے. کیوں الحمدللہ کا, ہم نے اس کی نعمتیں یاد کی, اس نے ہمیں انسان بنایا, پھر اس نے مسلمان بنایا, پھر اس نے شینان عالم محمد بنایا, پھر اس نے سادات فیملی میں رکھا, پھر اس نے نیک اور پاک نمازی فیملی میں رکھا. وہ یہ ایک نعمت ہے. اور یقین مانے میں تو یہ کہتا ہوں میرے استاد اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, بڑے اچھے تھے, پروردگار جہاں بھی ہیں ان کے درجوں میں اور بلندی فرما. وہ کہتے ہیں کہ جب ماہ مبارک آیا کرے, جب یہ ہوا شکر کیا کرو کہ زندگی میں ایک دفعہ اور تمہیں نعمت مل گئی ہے. کئی مر گئے جو پچھلے سال تھے آج نہیں ہیں, کمی ہوئی نا. مجھے ایک اور موقع مل گیا کہ پھر میں گناہ معاف کروا لوں, پھر میں اپنی نیکیاں بڑھا لوں, پھر میں نمازیں پڑھ وغیرہ وغیرہ.
اب تو نہیں ہاں نہیں بنا دوں وہ ادفان بلایا دنیا کا مادہ افان بلایا الآخرہ. یہ دیکھو دنیا وقت کی نعمتیں دی اور برائیاں ہٹا دی, مصیبتیں ہٹا دی, دنیا کی بھی آخرت بھی. تو ابھی اب 2 منٹ میں یہاں بات کروں گا بس, اس کے بعد میں انشاءاللہ باقی کا عرض کروں گا کہ میرے پیاروں دنیا کی مصیبت کو ہٹانے کے لیے اور بھی لوگ ہوتے ہیں, والدین ہیں, بہن بھائی ہے, میاں ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, یا آپ جیسی میری کوئی پیاری پیاری بچیاں دیکھتی بچیاں بیٹھی ہیں جو دنیا میری مدد کر. آخرت میں قبر میں وقت موت کون ہوگا؟ اللہ کہہ رہا ہے میں کروں گا, اللہ کر سکتا ہے, تو قبر میں بھی کر, وقت موت بھی کر, وہ ان کا نکیر اس وقت بھی کر, بعد میں بھی کر, روز محشر بھی کرتا ہے. تو یعنی اگر واقعی یعنی انسان کو یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ میری تمام مصیبت, اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. میں نے آپ کو ایک اپنی بزرگ کی بات سنائی تھی نا, یقین مارے میرے دل سے بات نکلتی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس میری بزرگ خاتون میری رشتے میں نانی لگتی تھی, اللہ تعالیٰ یقیناً ان کو 50 سال ہو گئے فوت ہوئے, اللہ مجھے بلند فرمائے. میں ان کے گھر گیا تو اکیلی بیٹھی, پتہ نہ معصوم مرضی سب کام کاج میں گئے, وہ بیٹھ کے شادی کر دی, بچے ادھر چلے گئے, تنہا بیٹھے. تو میں نے کہا نا کلے بیٹھے بچوں کا گالی کر لیا. جو آپ سن میں نے ہمدردی سے کہا کلے بیٹھے تن کو گل کر لگانا کو بات تن پیاس میں پانی پہ آ رہے ہیں, بچے بیٹا نا گالی کر لیا بچہ. میری نال میرا اللہ, میرے نال میرا میرے نال امام اہل و فرشتے میں نال پر میں کر لی میں ذکر خدا کرنے دے میرے ہاتھی تصویر. وہ تو میں بے شعور بندہ سا, بچہ کا میٹر کو اتنے مطمئن, میں ڈرنا پیا بھی پہلے بیٹھے ہو بچہ میں کون کرنی کہ میں اللہ میری پیاری باجی دانش فہو حسبہ. قرآن کی آیت ہے جو مجھ پہ بھروسہ کرے گا پروردگار میرے قرآن مجیدہ لگا پڑھایا پروردگار. میری چھوٹی چھوٹی بچیاں محنت کرتی ہیں, میری گرمی ہے, میرے بچے محنت کرتے ہیں, دانے دیتے ہیں, مجھے جان مانے بچھاتے ہیں, یہ گھر والے جو بجلی خرچ کرتے ہیں ان کو جزا خیر اور لیکن کیا مال سارے کو قبول فرما, اور یقیناً تو کم از کم 10 گنا دیتا ہے, پروردگار 100 گنا 1000 گنا فرما. پروردگار ہمارے لوگوں کو ہماری اس قرآن مجید کی تلاوت کو ہمارے خیر کو, اور پروردگار ہماری پریشانیاں فرما. انہوں نے ساتھ بدر سامان باقی پڑی ہے. یہ وائرس ہے, یہ کورونا کو دور فرما. پروردگار اس نے ساری دنیا میں کیا کیا ادم مچا رکھا ہے, کیا ویرانی پیدا کرتی ہے. تیرا گھر ویران ہے, پیغمبر والے پیغمبر کے روزات ویران ہے, پروردگار وہاں پاک ویران ہے, نماز جماعت نہیں ہے. پروردگار اس وائرس کو دور فرما. پروردگار ہمیں اس طرح امام باڑوں میں اسی طرح مل کے عبادت کرنے کی توفیق دے, مساجد میں نماز جماعت پڑھنے کی توفیق دے, مل مل کے دور قرآن یہ ہندوستانیاں بیٹھی ہیں پڑھنے کو دوبارہ مشغول فرما. پروردگار ان سب انہی نیکیوں میں پروردگار مشغول فرما جو ہر سال یہ کرتی رہتی ہیں. پروردگار ان کی نیکیوں کو قبول فرما, ہماری نیکیوں کو قبول فرما. اور جن استادوں نے یہ سمیت ان شیرازی صاحب کے ان کے درجات میں جنہوں نے ہمیں یہ علم دیا ہے, جنہوں نے ہمیں یہ شعور دیا ہے, ہم تو جاہل ہم تو جانور سے بدتر تھے. پروردگار ان کے درجات میں پروردگار ان کو یہ خیر جاریہ قرار دے, اور ان کی قبر کو اور ان کی جگہ بھی جہاں بھی ان کو اپنے نور نورانی سے منور قرار دے. علم معصوم کے جواب میں جواب فرما, اور ہمارے زمانے کے امام محمد رسول سے تعجیل فرما. ہمیں ان کی زیارت سے نواز, ہمیں ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی توفیق دے, ان کے ساتھ دشمنوں اور کافروں اور تیرے منکروں سے جہاد کی توفیق عطا فرما. ان کے قدم مبارک پر شہادت کی سعادت عطا فرما. میری بہو بیٹیوں کو پروردگار عزت حیا شرم عطا فرما. پروردگار مردوں کو پروردگار دیانتداری اور غیرت عطا فرما. اس کے حالات کی توفیق دے, یہ تنگ دستی اور یہ پر سے منجات عطا فرما. آج کی پریشانی, یہ دکانیں بند ہیں, دفتر بند ہیں, گھر بند ہیں, پروردگار یہ دروازے کھول دے, پروردگار رزق کے راستے کھول دے, پروردگار ہماری ترقی کے راستے کھول دے. بے شک یہ چیزیں ہماری اپنے گناہوں کا وبال
سوال ہے تو ارحم الراحمین ہے. اس قرآن مجید کا صدقہ, اس کا واسطہ جو ہم نے ابھی پڑھا ہے, اور ائمہ معصومہ میں باقر کا صدقہ جن کا ہم نے روایت بیان کی ہے, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. بے شک یہ بہت سخت ہے, بے شک لیکن ارحم الراحمین ہے تو رحمت للعالمین کا خالق ہے, ہم سے رحم فرما. پروردگار جو ہمارے مرحومین اساتذہ و والدین و جو محسنین ہو جتنے بھی ہیں ان کے درجات اور ان کی آل اولاد کو ان کے لیے خیر جاری. پروردگار ہماری مقربی منزلیں, سکرات الموت, وقت موت, قبر میں نقیرین, اس کے بعد تمام برزخ منازل کو آسان فرما. پروردگار ہر جگہ پہ ہر وقت ہمارے ساتھ اپنا لطف و کرم عطا فرما. تیرے بغیر ہمارا ایک پل نہ دنیا میں پڑ سکتا ہے نہ آخرت میں. پروردگار تو اپنے رحمت کا سایہ ہمیشہ سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے اپنے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین.